حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، جنت میں میرا ساتھی کون رہے گا، میرے پڑوس میں کون رہے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ کسائی ہے وہی تیرا جنت میں ساتھی ہوگا۔ کون بنے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، حیرت ہو گئے کہ اللہ تو نے مجھے پیغمبر بنایا اور جنت میں میرا ساتھی کسائی ہوگا؟ کہ اللہ وہ کون ہے، کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فلاں بازار دیکھا ہے؟ بلایا یا رسول اللہ، اے یا اللہ، تو بولے اسی بازار میں چلا جا، وہیں پر اس کی گوشت کی دکان ہے، ملاقات ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نوجوان کا عمل کون سا ہے، یہ کون سا عمل کرتا ہے جس کے بنا پر وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ وہ تو گوشت کی دکان پہ گوشت کاٹ رہا ہے، گراہک آ رہا ہے گوشت دے رہا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نوجوان پہچانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ گراہک آ رہا ہے گوشت کاٹ رہا ہے، وزن کر کے دے رہا ہے، اور قربان جاؤ گوشت کو وزن کر رہا ہے، وہ بیچتا چلا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان کون سا عمل کرتا ہے، کیا تہجد پڑھتا ہے، کتنا عبادت گزار ہے، کیا ہے یہ میں جنت میں میرا ساتھی ہے۔ کئی گھنٹہ بیٹھے رہے، آپ نے کوئی عمل نہیں دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا، صرف گوشت بیچتے ہوئے دیکھا۔ اچھا جب شام ہوئی تو گوشت کا دکان یہ نوجوان بند کیا، اب کچھ نرم گوشت کو جو کاٹ کے انہوں نے اپنا جھولا میں ڈالا، دکان سمیٹا، جھولا اٹھایا، گھر کی طرف چلنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نوجوان ذرا ٹھہر۔ بولا کہیے۔ بولا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرا مہمان بن جاؤں؟ تو چاہتا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ خوش نصیبی ہماری ہے، اگر آپ میرے گھر چلنا چاہیں آپ میرے مہمان بن جائیے۔ پہچانتا نہیں تھا کہ اللہ کے پیغمبر۔ بولا شوق سے آپ میرے گھر چل سکتے ہیں۔ بولا چل۔ آگے نوجوان ہے، پیچھے اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ جب گھر پر یہ نوجوان پہنچا، موسیٰ علیہ السلام کو بٹھایا، دیکھتا ہے کہ اس کونے میں ایک چارپائی پڑی ہے، وہاں پر ایک ضعیفہ عورت، کمزور سی نحیف سی عورت بڑھیا جو ہے وہ پڑی ہوئی۔ یہ نوجوان قریب گیا اور ماں سے اشارے میں کچھ بات کیا، بڑھیا سے ضعیفہ سے، اور اٹھایا، پانی کے چند گھونٹ پلایا، پھر ماں کو سلا دیا۔ وہ نوجوان آیا، برتن دھویا، ہانڈی چڑھایا چولہے پہ اور گوشت پکایا۔ گوشت پکانے کے بعد آٹا گوندا، روٹی پکائی، اور روٹی پکانے کے بعد ایک پیالہ لیا، شوربہ ڈالا گوشت کا، اور وہ ایک روٹی توڑ کر کے اس میں اچھا سے ملایا، ملائم کیا، ایک دم صاف لکوڈ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر دیکھتے جا رہے ہیں، قربان جائیے لکوڈ ہو گیا۔ یہ نوجوان چارپائی کے قریب گیا، چارپائی کے ایک کونے میں بیٹھا، اپنی ماں کو اٹھایا، ہاتھوں میں سینے سے لگایا، یوں سینے سے لگایا، اور ماں کے پیالے میں پانی لے کر پہلے چہرہ دھویا اور اپنا گمچھا سے ماں کے چہرے کو پوچھا، پھر روٹی کا لقمہ اٹھا کر ماں کے منہ میں ڈالا۔ وہ ماں کھاتی جا رہی ہے، کچھ بول رہی ہے، اتنی طاقت تو نہیں، آواز تو نہیں ہے وہ دور والے سمجھ پائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا کہ یہ بول کیا رہی ہے۔ تو نوجوان سے پوچھا کہ تیری ماں کچھ بول رہی ہے؟ تو نوجوان بولا کہ میں کیا بتاؤں، میری ماں ایسی دعا مانگ رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں تو میری ماں یہی دعا کرتی ہے ہمیشہ کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو اسے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، موسیٰ کا ساتھی بنا دینا۔ تو بتائیے کہاں ہم گنہگار ہیں، اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بھلا ساتھی بن سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ کو رکھا اور کہا کہ بیٹا جانتے ہو تم خوش نصیب ہو، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی، باپ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ توفیق دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، جب 7 سال کی عمر ہوئی ماں کے ساتھ مدینہ گئے تھے، اب مدینہ سے پھر مکہ لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ہے، ایک جگہ جس کا نام ہے مقام ابوا، وہیں پر ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی،
ان کے ساتھ میں ایک دائی تھی، ایک خدمت گزار والی تھی، حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اتنا تیز بخار آیا حضرت آمنہ کو، اتنا تیز بخار آیا کہ وہ بخار اترتا تھا، چڑھتا تھا، اترتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی حضرت آمنہ بے ہوش ہو گئی اور اسی بے ہوشی کی حالت میں انتقال کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال تھی۔ بھائی کتنی عمر تھی؟ 7 سال کی عمر میں ماں چلی گئی تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، میں نماز توڑ کر ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں نیا کپڑا پہن کے بیٹھی ہے، بچہ کو گود میں لے کر، بچہ پیشاب کر دیا، ماں کو گھن نہیں آتی، رات میں بستر میں بچہ سویا ہے، بچہ پیشاب کر دیا اور کوئی دوسرا بستر نہیں ہے، ماں پیشاب کی طرف آ کے لیٹ جاتی ہے، اپنے بچے کو سوکھے میں سلاتی۔ ماں باپ کا مقام تو دیکھو کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کرے گی اس کی بھی اولاد ویسا ہی کرے گی۔ ایک بیٹا باپ کے کلے کالر کو پکڑا، کھینچ کے گھر سے نکالا باہر، کھینچ کے لے کے جا رہا تھا تو ایک جگہ پہ جا کے باپ رک گیا، بولا بیٹا بس کر، بس کر، اس سے آگے مجھے مت لے جا، یہیں تک میں نے بھی اپنے باپ کو کالر پکڑ کے کھینچ کے لایا تھا، یہیں تک میں نے بھی اپنے باپ کو کالر پکڑ کے کھینچ کے لایا تھا، اس کا بدلہ تم نے وصول کر لیا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، میرے بچوں، ایک بات یاد رکھنا، آج تم جیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے، قسم خدا کہ تمہاری اولاد بھی کل ہو کر ویسا ہی تمہارے ساتھ کرے گی۔ یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے میرے بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ کرو گے؟ پیتے پیتے دودھ کبھی چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، سوکھے میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے۔